نہیں فرش عذاب ایک مزدور بھی بیٹھا ہے زمیندار نعرہ حیدری آر کے بعد دیکھ کر درود پڑھیں عظمت آل محمد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، شریکت الحسین، قلعہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، ثانیہ زہرا، ایک مطلع و چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ مصائب سے فضائل کے گوشے ہیں، پسند آئے تو میرے والدین اور میرا دعا کرنا۔ سنیے شان صاحب، یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور شعراء مرثیہ خان، نواں خان سب تشریف خان۔ مطلع پڑھتا ہوں، ایک بلند آواز میں درود پڑھیں گے آپ۔ فقط تیرے علاوہ زینب مختلف شے میں سنیں گے بھائی سکتا ہے اشکوں سے قصیدہ کون لکھ سکتا ہے اشکوں سے قصیدہ۔ ایک درود پڑھے عظمت شہزادی کے اوپر۔ مختلف شے میں فقط
تیرے علاوہ زینب تذکرہ کرتا ہوں جس وقت تیری چادر کا ڈوب جاتا ہے تیرے صوب میں کعبہ زینب ڈوب جاتا ہے تیرے صوب میں کعبہ شیر بھائی خان بھائی سنیے گا سب سے پہلا مرثیہ جناب آدم نے لکھا جناب حابیل کی میت پر پہلا مرثیہ اس کائنات شیر پڑھ رہا ہوں نہایت ملاحظہ کریں گے بھائی نواز بھائی سنیے گا تیرے علاوہ ایک درود پڑھیں قبلہ تشریف لا رہے ہیں درود پڑھیں محمد والے کلیشے میں فقط تیرے علاوہ زینب کلیشے میں فقط سنیں گے احمد بھائی قبلہ پہلا مرثیہ جناب آدم نے لکھا ہے سنیں شیر تو نے بھائی کی شہادت پہ وہ نوحے لیکے تو نے بھائی کی شہادت پہ وہ نوحے لکھے مرثیہ ہو گیا دم کا قصیدہ مرثیہ ہو گیا دم مرثیہ ہو گیا دم کا قصیدہ مختلف میں فقط تیرے علاوہ زینب ابن مرجان نئے بیت کی کمر ٹوٹ گئی ابن مرجان نئے بیت کی کمر ٹوٹ گئی گویا شمشیر بکف تھا تیرا خطبہ گویا شمشیر بکف تھا تیرا خطبہ زینب مختلف میں اب یہاں سے ایک شعر وفاتن آپ کو پیش کروں گا اللہ سنیے گا تیرے علاوہ زینب ہو رہی ہے ابھی محراب سلونی میں کیا بھی بول رہے ہیں تیرے بابا کیا بھی بول رہے ہیں تیرے بابا زینب مختلف میں فقط دو شعر یہاں سے فضائل ہیں اس کے بعد انشاءاللہ 4 شعر اساس سنانے ہیں زینب کربلا کے
کے لیے اللہ سے مانگا ہے تجھے، فاطمہ جانتی ہے تیرا ارادہ، فقط شعر پڑھتا ہوں، رسائیتوں کی خلافت نظر میں آپ سب کی شعر پڑھتا ہوں، بتا سنیے گا۔ مجمع دشمن سادات میں تم سے پہلے، نواز بھائی شعر سنیے گا۔ مجمع دشمن سادات میں تم سے پہلے، دوسرا پڑھتا ہوں، کس کو معلوم تھا آواز کا پردہ، کس کو معلوم تھا آواز کا پردہ، کس کو معلوم تھا آواز کا پردہ، مختلف شے میں فقط تیرے علاوہ زینب، بے ردا کہتے ہوئے ہونٹ لرز جاتے ہیں، تم سے شرمندہ ہے اب تک یہ زمانہ، نواز بھائی، تم سے شرمندہ ہے اب تک یہ زمانہ، نتیجہ پیش کر رہا ہوں، کلام کا بھائی سنیے گا۔ مختلف شے چار شعر ہیں، نتیجہ سنیے گا بھائی۔ فقط تیرے علاوہ زینب، اس طرف لاش پسری اور ادھر شکر خدا، اس طرف لاش پسری اور ادھر شکر خدا، یہ تیرا صبر ہے یا تیرا کلیجہ، یہ تیرا صبر ہے یا تیرا کلیجہ زینب، کر رہے تھے تجھے عباس ترائی سے سلام، شب عاشور جناب زینب کا پہرا ملاحظہ فرمائیے گا، کر رہے تھے تجھے عباس ترائی سے سلام، شام غربت میں تھا ایسا تیرا پہرا، شام غربت میں تھا ایسا تیرا پہرا، کون پڑھ سکتا ہے یوں بھائی کے مقتل میں نماز، کون پڑھ سکتا ہے یوں بھائی کے مقتل میں نماز، جس طرح تو نے کیا شکر کا سجدہ، جس طرح تو نے کیا شکر، نتیجہ آخری شعر اس
مدینے کا بھائی شام غریبہ کا منظر آپ کے ذہن میں ہے، سنیں گے وقت تیرے علاوہ زینب دیکھ کر شام غریباں میں مصائب کے ہجوم، دیکھ کر میں مصائب کے ہجوم، مر ہی جاتا جو کوئی دوسرا ہوتا، مر ہی جاتا جو کوئی دوسرا ہوتا آخر میں ایک بندہ دو شعر پڑھتے ہوئے مرثیہ پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں گے ردیف ہے پانی. آپ نے بہت سے کلام اس پر سنے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر خیال نہ ہو قبلہ تو میں آپ سے دعا بھی چاہتا ہوں. سنیے گا. دو مطلب اور دو شعر، زیادہ نہیں پڑھوں. دریا کا نچوڑا پانی، خیال سنیں، شیر ہے جو دریا کا نچوڑا نچوڑا پانی، لشکر ظلم کا جتنا بھی چڑھا تھا، اصغر نے اتارا پانی، زندہ باس ہے بے آب مگر مر گئے پی کے
سورہ فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے احسان کر دیجیے. مختصر سا مرثیہ ہے، وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، پوری ایک روایت ہے. جب آپ تیسرے بند کے بعد ہم چوتھا بند اٹھائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. صاحب بات کا مجموعہ تصور کے ساتھ سنیے. یوں خاک اڑاتا ہے یتیموں کا تڑپنا، دیکھا نہیں جاتا ہے یتیموں کا تڑپنا، دیکھا نہیں جاتا ہے یتیموں تڑپنا. جب درد سے چلاتے ہیں سہمے ہوئے بچے، ماں سے لپٹ جاتے ہیں سہمے، ماں سے لپٹ جاتے ہیں سہمے ہوئے بچے. یہ رو کے بیاں کرتی تھی سکینہ، وہ درد کی شدت ہے کہ پھٹنے کو سینہ. جس روز ملیں گے مجھے سلطان مدینہ، بابا سے کہوں گی میرا دشوار ہے جینا، بابا سے کہوں گی میرا دشوار ہے جینا. روز سے جھدی پشت دکھاؤں گی میں ان کو، زندان کی رودا سناؤں، زندان کی رودا سناؤں. سنیں صاحب اولاد کا میں ان کو، جب باپ کا سر آیا قیامت کی گھڑی تھی، ایک ننھی سی جاں خواب خاموش
गया घनघोर अंधेरा, लाडली देखा न रिहाई का सवेरा, बोला सर शबीर के क्या हाल है तेरा, बोला सर शबीर अपना हाल सुनाती हैं क्या साहिब औलाद का मन है, सुनिए क्या कहती हैं। हाल है तेरा, वो बोली के ईज़ाए रसन खा गई मुझको, जिंदा के अंधेरों की घुटन का, जिंदा के अंधेरों की घुटन का गई मुझको, मेरे जैसी भी यतीमा न हो कोई, कदमों ने सीना मेरे कलेजे में चुभोए, मैं आपके लाशे पे भी जी भरे के न रोए, बाबा तुम्हें खो करना कभी कयामत की बात है, तसव्वुर कर लिया तो आप भैया करें। बाबा तुम्हें खो करना कभी चैन से सोए, जालिम का घुड़कना मुझे रोने नहीं देता, वो दर्द है गर्दन में जो सोने, वो दर्द है गर्दन में जो सोने नहीं देता, बाबा मुझे जिंदान की ईज़ा से बचा लो, बाबा मुझे एक बार कलेजे से लगा लो, बाबा मुझे तुरबत में तहे खाक छुपा लो, बाबा मुझे नींद आई है सीने पे सुला लो, बाबा मुझे नींद आई है सीने पे सुला लो, ये प्यार ये शफकत का खजीना न मिलेगा, बाबा मुझे फिर आपका सीना, बाबा मुझे फिर आपका सीना न मिलेगा, बाबा तमन्ना में यूं खाक का बिस्तर मुझे तड़पाता है बाबा, हर जख्म मेरी पुश्त का चिल्लाता है बाबा, वो ज़ौफ़ बोला भी नहीं जाता है बाबा, अब दिल मेरा जीने से भी घबराता है बाबा, अब दिल मेरा जीने से भी घबराता है बाबा, सदमों से है लाचार किधर जा सके, बाबा ये दुआ मांगो के मर जाए सकीना, जब दिल को रुलाता है, रब्बना इग़फिर ली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीन व सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह, सद मरहबा। यकीनन सदाकत हुसैन साहब की रूह है यही कही होगी, क्योंकि हकीकी वारिस वही है जो विरासत को बढ़ाए और
शख्सियत है, ये नाज़िम भी है, बेहतरीन शायर भी है, बेहतरीन ज़ाकिर भी है। यानी इनके शान में जितने लफ्ज़ गए वो कम है। जैसे असर हासिल में शायरी हो रही है, शान साहब भी बैठे हैं, यानी कमी महसूस होती है कि शायद काश इल्मुल बयान से वाकिफ होता, इल्मुल उरूज से वाकिफ होता। इसमें मुमताज साहब के 4-5 शेर हैं, वो पेश कर रहा हूँ। सर अपना कर लिया हम जब सुना सुखन मायूब, ऐबों की जमा है मायूब। सर अपना कर लिया हम जब सुना सुखन मायूब, हम उनकी बज़्म में यूं भी निबाह करते हैं। जी, सर अपना कर लिया हम जब सुना सुखन मायूब, हम उनकी बज़्म में यूं भी निबाह करते हैं। अगर सुखन में लताफत नहीं जरा सी भी, जी, अगर सुखन में लताफत नहीं जरा सी भी, तो शायरी नहीं कागज सियाह करते हैं। अगर सुखन में लताफत नहीं जरा सी भी, तो शायरी नहीं कागज सियाह करते हैं। और शेर समाज फरमाइएगा, कभी तो होता है ये भी कलाम सुनकर हम, कभी तो होता है ये भी कलाम सुनकर हम, कभी तो होता है ये भी कलाम सुनकर हम, जुबान से तो नहीं दिल से आह करते हैं। जुबान से तो नहीं दिल से आह करते हैं। नहीं है जिनकी तारीख पर नजर वो लोग, जी, नहीं है जिनकी तारीख पर नजर वो लोग, गलत बयानी से अक्सर गुनाह करते हैं। गलत बयानी से अक्सर गुनाह करते हैं। ये देखा देखी की मजबूरी कैसी है मुमताज, ये देखा देखी की मजबूरी कैसी है मुमताज, कि आप पैसे में भी बाहर करते हैं। इन्हीं अशार के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ शाम जैदी साहब को कि वो आए और अपना मंजूम कलाम पेश करें। आप इनके इस्तेमाल में नारे समाज करें। सबसे पहले कुछ मालूमात हैं, आपकी समाअत अदालत में हाजिर नजर करता हूँ। और उससे पहले आगे जनाब मौलाना अहमद साहब से इजाज़त का तलबगार हूँ, जो एक नायाब नाज़िम भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, ज़ाकिर भी हैं। आप उनकी सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद वाले सल्लल्लाहु इरशाद फरमा दें। मैं इन चैनलों के जरिए पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। असातिज़ा का एक शेर है कि जहाँ भी होगा वहीं रौनकें लुटाएगा। ये असातिज़ा का शेर पढ़ा, जहाँ भी होगा वहीं रौनकें लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होगा। तो अगर कोई तहरीरी गलती की वजह से किसी बस्ती का या किसी मकाम का नाम शान जैदी के साथ हुआ है, तो मैं उसके लिए कोई माजरत हाँ नहीं हूँ, चूँकि ये तहरीरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। और मैं अक्सर करके मेरा जो लफ़्ज़ है वो शान जैदी है। जी, अब यहाँ से आप एक नारा सल्लल्लाहु इरशाद फरमाएं, आगे मैं अपने कलाम का आगाज़ सरकार 4 मिसरों से अपने बात का आगाज़ करता हूँ। सरकार रुबाई से अपने बात का आगाज़ करता हूँ। जो रुबाई जो मजलिस
शब्बीर वफा करते हैं, जो मजलिसे शब्बीर वफा करते हैं, वो खुल्द की वादी में रहा करते हैं। जो मजलिसे शब्बीर वफा करते हैं, वो खुल्द की वादी में रहा करते हैं। दो मिसरे नजर करता हूँ मदीना कि जो मजलिस शब्बीर वफा करते हैं, वो खुल्द की आगाज भाई के सामने अपने आगाज का कलाम करने जा रहा हूँ कि जो मजलिस शब्बीर वफा करते हैं, वो खुल्द की वादी में रहा करते हैं। देती है दुआ उनको जनाबे ज़हरा, अब्बास का मातम जो किया करते हैं। देती है दुआ उनको जनाबे ज़हरा, अब क्यों कर रहे बीनाई का दामन जरा मैला। सरकार बीनाई का दामन का इस्तेमाल क्या देखेगा, दामन देखेगा, क्यों कर रहे बीनाई का दामन जरा मैला, अश्के गम सरवर से धुली रहती है आंखें। क्यों कर रहे बीनाई का दामन जरा मैला, अश्के गम सरवर से धुली रहती है आंखें। ऐ यूसुफ ज़हरा तेरे दीदार की खातिर, ऐ यूसुफ ज़हरा तेरे दीदार की खातिर मर जाते हैं हम लोग, खुली रहती है। ऐ यूसुफ ज़हरा तेरे दीदार की खातिर, ऐ यूसुफ ज़हरा तेरे दीदार की खातिर मर जाते हैं हम लोग, खुली रहती है आंखें। मर जाते हैं हम लोग। एक नारा बुलंद फरमा दिए ताकि मशहूर व मारूफ नोहा मरसिया खान अली जनाब अली शाह ज़ैदी साहब के पुरबलागत बयान से अपनी बात को मरबूत करता हूँ। मैं पता सरकार नजर करता हूँ, फिर अपने मंजिल की तरफ गामजन हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह 5 मिनट आपकी समातों की अदालत में रहूंगा। बिल्कुल ताज़ा कलाम एक है, 4 मिसरे और इंशाअल्लाह मतलब नजर करता हूँ कि आज भी पढ़ता है उसका एक कसीदा पानी। भाई देखिएगा, आज भी चूंकि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम आज भी नहर फरात पर नस्ब है। मुराद फरमा ये कमाल ये समझना है कि आज भी पढ़ता है शाद भाई, आज भी पढ़ता है उसका एक कसीदा पानी, जिसने 9 लाख के लश्कर का उतारा पानी। आज भी पढ़ता है उसकी आवाज़ देखेगा, आज भी पढ़ता है उसका ही कसीदा पानी, जिसने 9 लाख के लश्कर का उतारा, जिसने 9 लाख के लश्कर का उतारा पानी। आतिशे तिश्ना नबी राख बना सकती थी, मकसद बयान करो, आतिशे तिश्ना नबी राख बना सकती थी, इसलिए चुल्लू से अब्बास ने कैसे जालिम से सकीना को बचाए सज्जाद। इस नाचीज ने एक बैनिया कलाम का है और कुछ फजाइल के गोशे निकाले हैं। मैं आपकी समातों की अदालत में हाजिर करूँ, एक नारा सलवात और आपकी इजाजत से सरकार देगा। बिल्कुल ताज़ा कलाम है, कहीं कोताही अगर रह जाए इस नाचीज से तो आप साहिब मुख्तार हैं, साहिब इजाज़त हैं। मतलब अंत करो मिला मैं देखेगा खुशूसन तो मैं तलबकार हूँ सरकार आपसे कि इख्तियार अपना जो दुनिया को दिखाए सज्जाद, मतलब अख्तियार अपना जो दुनिया को दिखाए
جو انگشت اٹھائے سجاد مولائیو شیر آپ کی بارگاہ مقدسہ میں کہ پھر سے دیکھے جانب عرش جو انگشت تو اژدہا بن کے نگل جائے یہ بیڑی سب کو اژدہا بن کے نگل جائے یہ بیڑی سب کو ارے معجزہ سورت پرسور ایک نارے سب اکشا دھنا ماشاءاللہ یہ تھے جناب شان زیدی صاحب جو اپنے بہترین کلام سے مومنین کے قلوب کو محسوس و منور فرما رہے تھے. آپ
तमाम मोमिनीन व मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। एक किताब पेश कर रहा हूं। प्यासे थे शहर तू खेमे में जा सकती थी फुरात। शेर ने प्यासे थे शहर तू खेमे में जा सकती थी फुरात। क्या तुझ में संगो खिश्क थे आबे रवाना था। क्या तुझ में संगो खिश्क थे आबो रवाना था। रोकर फुरात ने कहा जा सकती थी मगर। रोकर फुरात ने कहा जा सकती थी मगर। मेरा भी इम्तिहान था। मेरा भी था हुसैन का ही इम्तिहान था। मेरा भी था हुसैन का ही इम्तिहान था। इन्हीं टूटे फूटे अशार के ज़ेल में मैं गुजारिश गुजार हूँ। हमारी कौम के रोशन चराग माहिर थे आफ्ताब वाजिबुल एहतराम मुकर्रम मुहस्सब मुअज़्ज़म से भी मुअज़्ज़म आने जनाब मौलाना सैयद अहमद रजा के हुजूर के वो ज़िंदगी पर होकर फज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद व मसाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोमिनीन के क़ुलूब को महसूस व मुनव्वर फरमाए। आप इनके इस्तक़बाल में नाराए सलावत पेश फरमाए। नाराए सलावत। किसी मोमिनीन की गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी है, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ी और जितनी भी बाइकें रोड के ऊपर खड़ी है, क्योंकि अभी ज़ियारतें और ज़ुलजना आएगा, तो जितनी भी गाड़ियां और बाइकें रोड के ऊपर खड़ी है, उन सबसे गुजारिश है कि वो अपनी बाइकें और गाड़ियों को साइड में लगा लें ताकि ज़ियारत आने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। नाराए सलावत। आवाज़ बुलंद ना रहे सलावत फातिहा। इसके हमारी ये हजरत मिलजुल के बाद से बुलंद आ रहे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सल्लल्लाहु महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतक़बीन वलानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकमिल किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सलावत इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व अबैहि व इदादिहि व औलादिहि व अंसारिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अक़बला ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आख़िर ताइबिन लहुल ज़ालिका अल्लाहुम्मा लानिल इसाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन व शायत व बायत व ताबत अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वला फ़ियत व नुसरत वला तसुअनी फ़ी नफ़्सी वला फ़ी अहद मिन अहिब्बती या मौलाती या फ़ातिमा या बिन्त मुहम्मदिन या क़ुर्रत ऐन रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाहि व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या मौलाती या फ़ातिमा ज़हरा हिस्नी व हक़्क़े अबुल फ़ज़्ल अब्बास अदरिकनी मिलजुल के बाबा से बुलंद आ गए सलावत। हज़रत गिरामी क़द्र अरबाब अज़ा मवालियान हैदर कर्रार चूरा नौशान मैखाना जिब्राइल सयाह खान मनाजिल हक़ रिंद खराबात मवालियान हैदर कर्रार बुज़ुर्गान कौम मिल्लत यहाँ तशरीफ़ फरमा है और खूबसूरत तादाद अच्छी खासी तादाद नौजवानों की है और आप ही के चमनिस्तान हयात से महकने वाले ये छोटे छोटे गुंचे जो आने वाले दौर में बेहतरीन बात की सूरत इख्तियार करेंगे यहाँ तशरीफ़ फरमा है। शोरा तशरीफ़ फरमा है और अबा तशरीफ़ फरमा है या फाजिल ज़ात तशरीफ़ फरमा है। जैसा कि बिरादर मोहतरम जनाब ज़ामिन साहब ने कहा है, जनाब अली रज़ा साहब ने कहा है या शान ज़ैदी साहब कह रहे थे, ऐसा कुछ है वह नहीं हमारे बारे में। ये मोहब्बतें हैं इसलिए कि मौला का कौल है आगाज़ भाई, ये मोहब्बतें हैं आपकी कि मौला इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जिसे चाहता है उसकी बुराइयां भूल जाता है ना। मेरे मौला का कौल है कि इंसान जिसे चाहता है उसकी बुराइयां भूल जाता है और जिससे नफरत करता है उसकी अच्छाइयाँ भूल जाता है। तो ये तो चाहतों के तकाज़े हैं और हर अच्छा फ़रार दिल और कुशादा दिल अपने ज़र्रे को आफ़ताब बनाने की कोशिश करता है ना। तो ये हुक्म था हमारे आज़म भाई का, ज़ामिन साहब, अली रज़ा साहब, आगाज़ भाई सुनने के बाद वाक़ियन आप तो हमें, सागर भाई और दीगर हज़रात जितने भी तशरीफ़ फरमा हैं, आप तो हमें बराबर बर्दाश्त करते ही रहते हैं, बस चंद साते हैं, बहुत तुलानी बयान नहीं होगा, वाक़या नहीं होगा, इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और शब-ए-दारियों की मजलिस वैसे भी तमहीदन होती हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन थोड़ा सा हौसला पाते हुए, इसलिए कि माशाल्लाह बेहतरीन कलाम अभी आप सुन रहे थे, अली शाह साहब ने बेहतरीन कलाम पढ़ा, शोरा ने पढ़ा, बस इतना अच्छा कलाम पढ़ा है, साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है, इतना अच्छा कलाम पढ़ा है कि इन्होंने तारीख तब्दील कर दी। 14 तारीख में आए थे, 15वीं तारीख लग गई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है ना। जरा मिलजुल के बाबा से बुलंद आ रहे सलावत इरशाद। और बहुत ज़्यादा तुलानी बयान नहीं होगा, वाक़ईन 35 से 40 मिनट में हो सकता है, इससे कम ही में बात तमाम हो जाए। आप बोलते रहेंगे तो हम कम पढ़ेंगे, है ना। आप हौसला अता करते रहेंगे तो हम कम पढ़ेंगे, और अगर आप मोहब्बतों के साथ आंखें और टिकटिकी बांध कर देखते रहे तो फिर ऐसा लगता है कि तहज्जुद भी यही होगी और नमाज फज्र से पहले जाने नहीं देंगे किसी को भी। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि अभी माशाल्लाह एक हसीन गुलदस्ता आप सबने सजाया है अंजुमनों की शक्ल में, नौजवान मातम करने के लिए तशरीफ़ फरमा है, और आज की शब खुसूसी तौर से मातम की शब है, बुका की शब है। कुछ शबिये भी बरामद होंगी और आपको पुरसा भी पेश करना है। बस थोड़ा सा मुस्तफ़ीज़ होते हुए, हौसला पाते हुए, हमारी पहचान ज़ाते रसूल अरबी है, हमारा तशख़्ख़ुस ज़ाते रसूल अरबी है, हमारी बुनियाद को ज़ाते रसूल अरबी कहा जाता है।
ہمارے چہرے کو ذات رسول عربی کہا جاتا ہے. ہماری عبادت اگر کوئی ہے تو ذات رسول عربی ہے. ہمارا چہرہ کوئی ذات ہے تو ذات رسول عربی ہے. ہمیں علم ملا تو اس ذات سے، تقوی ملا تو اس ذات سے، اخلاق ملا تو اس ذات سے، شرافتیں ملی تو اس ذات سے، دین ملا تو اس ذات سے، شریعت ملی تو اس ذات سے، اسلام ملا تو اس ذات سے، انسان ملے تو اس ذات سے، ہے نا؟ اس لیے کہ یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری آبرو ہے، یہی ہمارا تشخص ہے، یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نے کسی ایسے ویسے کو رسول نہیں مانا. یہ ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے کسی ایسے ویسے کو رسول نہیں مانا. ورنہ کہنے والوں نے یہاں تک رسول کے بارے میں کہا کہ جبرائیل آتے ہیں، رسول سے وابستہ ہوتے ہیں، رسول کو زمین پہ لٹاتے ہیں، رسول کا کلیجہ چاک کرتے ہیں اور رسول کے جگر کو آب کوثر سے پاک کرتے ہیں. معاف کرنا، اس لیے کہ جس کے جگر کو آب کوثر پاک کرے ہم اسے رسول نہیں مانتے. ہم ایسے کو رسول نہیں مانتے. یا رسول اللہ حیدری، ماشاء اللہ، لبیک یا حسین، حیدری، اللہ. ہم نے ایسے ویسے کو رسول نہیں مانا. جس کے جگر کو آب کوثر پاک کرے ہم اسے نبی نہیں مانتے، بلکہ جو پانیوں کو پاک کرتا ہے اسے رسول مانتے ہیں. جو شجروں کو پاک کرتا ہے اسے رسول مانتے ہیں. جو کائنات کو طیب و طاہر بنا دے اسے رسول مانتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور صاحبان علم ادب، بالکل ہم جسارتیں نہیں کر پاتے ہیں. بس یہ تو آپ کی محبتیں ہیں جو ہمتوں کو یکجا کر دیتی ہیں. حسین بھائی، آغاز بھائی، ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ کہ سننے سنانے والے کیسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ دیکھ رہے تھے تو پتہ چل جاتا ہے نا؟ دیکھیں، میں ذات رسول، میں اس لیے تھوڑا سا تمہیدی طور پر یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ذکر رسول نہیں ہوتا، ہے نا؟ اور ہم ان مجلسوں کے ذریعے معاشرے کو یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں رسول کے ذکر کے علاوہ کوئی دوسرا ذکر نہیں ہوتا. بات ممبر سے کہی جا رہی ہے، اگر دلیل نہ ہو تو پھر بات کہنے کا مزہ ہی کیا ہے. اس لیے کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے، اے فاطمہ تیرا ذکر میرا ذکر ہے، اے حسن تیرا ذکر میرا ذکر ہے، اے حسین تیرا ذکر میرا ذکر ہے. اب اگر کوئی حسن حسن کر رہا ہے تو وہ بھی ذکر رسول ہے، کوئی فاطمہ فاطمہ کہہ رہا ہے تو وہ بھی ذکر رسول ہے، کوئی حسین حسین کہہ رہا ہے تو یہ بھی ذکر رسول ہے. اور اگر کوئی چاہنے والا علی علی کر رہا ہے تو یہ، اب میں ذات رسول عربی کے شان اقدس میں 2 مصرے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ ادب کی سرزمین ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، نمائندگی کرتے ہیں آپ علم و ادب کی. مصرے آہستہ سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. اور دیکھیے صحابہ نے کہا ہے، اور ان مجلسوں سے با فضیلت اور ٹھیک ٹھاک صحابہ ہی کی بات عام ہوتی ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ صحابہ نے کہا ہے کہ جب اچھے لوگوں کے سامنے اچھی چیزیں پڑھی جائیں یا اچھے لوگ اچھی چیزوں کو سنیں، تو اچھے لوگ اچھی چیزوں کے پڑھتے وقت یا اچھے لوگ اچھی چیزوں کے سنتے وقت یہ یہودیوں کی طرح سر نہ ہلایا کریں. دیکھیں، یہ یہودیوں کی طرح سر نہ ہلایا کریں. معلوم یہ ہوا کہ اچھی چیز کے پڑھتے وقت یا اچھی چیز کے سنتے وقت سروں کا ہلانا علامت یہود میں سے ہے، علامت یہود میں سے ہے. تو ابھی تو لوگ علامتوں سے باہر ہی نہیں آئے، بات اسلام کی کرتے ہیں، بات
शरीयत की करते हैं, बात अखलाक नबवी की करते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आगाज भाई हैदरी, जहाँ जहाँ माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद नौजवानों की यहाँ तशरीफ फरमा है, और हम यही चाहते हैं, इतना अच्छा माहौल है। और मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के यहाँ ये देखना चाहते हो कि उसके यहाँ मजहबी बेदारी कितनी है, तो उसकी मजहबी इमारतों को देखो, है ना। जितनी हसीन इमारतें उतनी बेदारियां। अब जो नौजवान माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतों के साथ, है ना, गर्दने निबड़ा निबड़ा के और गर्दने झुका झुका के देख रहे हैं, हम उनसे चाहते हैं आइए फर्श आज़ा पे तशरीफ लाएं, हम आपकी गर्दनों को घुमाना नहीं चाहते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह हैदरी। जरा अरबाबे बिला, अब मैं दो मिसरे यानी ज़ात रसूल अरबी क्या है, देखिए इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखते हैं अशखास। अभी आपने माशाल्लाह मोतबर शोरा के मिसरे भी पढ़े, मुझे दो मिसरे और याद आ गए। मिर्ज़ा शौक अशफाक, मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक शौक लखनवी के, वो फरमाते हैं कि कसीदा मदहे हैदर में सुनाओ। इससे पहले दो मिसरे कहते हैं कि अदब की चाशनी महंगी पड़ेगी, अदब की दोस्ती महंगी पड़ेगी, कसीदा मदहे हैदर में सुनाओ, वरना शायरी महंगी पड़ेगी। कसीदा मदहे हैदर में सुनाओ, वरना शायरी महंगी पड़ेगी। अब मैं दो मिसरे ज़ात रसूल अरबी के तबार से गोशुजार करता हूँ। क्या ज़ात है मेरे रसूल की। किसी फिरके, ये जो मैंने थोड़ी सी समा खराशी की है ना आपकी, वो इन्हीं मिसरों के लिए की है ना, कि किसी फिरके किसी हद में नहीं है। ज़ात रसूल अरबी तो ऐसी है ही नहीं कि उसे महदूद कर दिया जाए। किसी फिरके किसी हद में नहीं है, मोहम्मद रहमतुल लिल आलमी है। मोहम्मद रहमतुल लिल आलमी हैं, वो ज़ात रसूल अरबी जो दबीर ज़हन इंसानी, खतीब औजे फारा, सवार तौसन वक्त रवा, वाली निज़ाम अर्ज़ो समा, बाइस इजाद कायनात, हाकिम मखलूक़ात इलाहिया, जिगर गोशाए आमिना, सरखेल रसूलान सलफ, आसमान रुतो हिदायत, पैगम्बर आफाक, रूह कायनात, मरजाए खैरुल अनाम, शफी यौमिल क़याम, कुलसुम रहमत महबूद, सुल्तान अरब, बादशाह कौनो मका, बहरे आता, नूर खुदा, शाबे यौमिल जज़ा, शम्सी सुहा, शाहिन नमा, फ़ख्र अंबिया, हबीब किबरिया, इमामुल औलिया, खैरुल वरा, खुसरे दो जहां, फरमा रवाए आलम, सरकार दो आलम, काबा ईमान, किबला ईकान, दलील वजूद खुदा, दलील वजूद खुदा। रसूल उस अजीम ज़ात का नाम है कि इल्म इलाहिया अगर लफ्ज़ों में ढल जाए तो कुरान बनता है, और अगर पैकर में ढल जाए तो रसूल बनता है, अली बनता है, फातिमा बनता है। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाह सल्ले अला, रसूल बनता है, कुरान बनता है। लिहाजा आज जितनी भी तहजीबें हैं, देखिए जितना वक्त सोच के आए थे उतना तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, और ये वक्त है ये अपनी ज़िद पे आ जाए तो एक लम्हा आगे ना बढ़े। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें सलामत रहें। आपने ये एहसास ना होने दिया कि जैसे बाद जगहों पे बड़े अकड़ के लोग बैठ जाते हैं, है ना। बाद जगहों पे तो ऐसा होता है कि इंसान मरने के बाद इतना नहीं करता जितने लोग जिंदगी में अकड़ते रहते हैं। देखें मुर्दा इतना नहीं अकड़ता, और कभी कभी दिल ये चाहता है कि इनसे इनकी मादरी ज़बान में ना कहे कि सुनिए और समझिए, सुनिए और समझिए, बल्कि उसी ज़बान में कहे जिसे ये समझते हैं। इस्माइल फम इस्माइल फम इस्माइल फम, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
آپ نے احساس نہیں ہونے دیا بالکل بھی. یہ وقت ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، اور اگر ضد پہ آ جائے تو ایک لمحہ آگے نہیں بڑھتا. یہ اگر اپنی پہ آ جائے ہے نا، یہ اگر اپنی پہ آ جائے تو ایک لمحہ آگے نہ بڑھے، اور اگر ضد پہ آ جائے تو بھاگنے والوں سے تیز بھاگتا ہے. یہ پھر بھاگنے والے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ہاں یا جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جزاک اللہ، یہ سب ذکر رسول کا فیض ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا فیض ہے کہ پڑھنے والا بھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ مجھے یہ گوش گزار کرنا ہے. بات سننے والوں کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے. پڑھنے والا سوچتا ہے نا. یہ ایسا ہے نا، ربط پیدا ہو جاتا ہے، مربوط ہو جاتی ہیں. سماعت ارتباط کی منزلیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر سبحان اللہ جزاک اللہ بیٹھے بیٹھے معراج پا جاتے ہیں. اسی لیے علامہ خطیب آل محمد کا جملہ ہے، بڑے ان کے جملے ہیں، ایک ایک جملے میں وہ مجلس تمام کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، ایک ایک جملے میں. خطیب آل محمد ہمارے ڈکیا بجنور کے تھے، پاکستان چلے گئے تو پاکستان کے ہو گئے. حالانکہ پاکستان تھا ہی ہمارا، الگ ہوا تو پاکستان ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تھوڑے تھوڑے اور بھائی میرے عزیزان، مولا آپ کو سلامت رکھیں. آئیے ماشاءاللہ. دیکھیے آج شب اربعین بھی اور کل روز اربعین بھی ہے. اور کیا ہے، کل 15 اگست کیا کہا جاتا ہے؟ تو کل دیش ہی آزاد نہیں ہوا ہے نا. دیکھیں آپ، اب یہاں ماشاءاللہ نیتا اور قائد بھی بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں صحیح سیاست کرنی ہے تو رسول کے فضائل کو سننا پڑے گا، در علی پہ آنا پڑے گا. ورنہ جو اس در سے دور ہیں، جو اس فرش سے دور ہیں، وہ صرف من کی باتیں کرتا ہے، کام کی باتیں نہیں کیا کرتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں نے آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، تاریخ داں ہیں آپ. جتنی بھی تہذیبیں، ساری تہذیبیں اسی ذکر کی وجہ سے. خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامو فرماتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تاریخ دہراتی ہے. اگر تاریخ نہ دہرائے تو نوجوان نسلوں کو پتہ کیسے چلے ہے نا کہ کیا ہوا ہے، کیا گزرا ہے، کیا حادثہ ہے، کیا حقیقت ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آگے چلنے کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہیں پر دوڑ دھوپ ہو رہی ہو، ایتھلیٹ نہ جانے کتنے آپ نے فتے کاٹے ہوں گے، ادگھاٹن کیے ہوں گے دوڑ دھوپ کے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دوڑ دھوپ ہو وہاں آپ 1 2 3 کہہ دیجئے، بھاگنے والا بھاگنے لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں ہے نا یہ کل کی مناسبت سے بیان کر رہا ہوں. اب ضروری نہیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ بتا رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی ہم سمجھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو یہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں ماشاءاللہ، بس وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ. اب ہم تو یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ بلائے گئے ہیں تو آپ کی گردنیں پکڑ پکڑ کر سنائیں. نہ، ذکر حسین مختار بناتا ہے، مجبور نہیں بنایا کرتا. تو جہاں تک آپ کی آواز جا رہی ہے، آپ اپنے بازوؤں کو سلامت رکھیں، ذرا بازوؤں کی مچھلیوں کو پھڑکائیں اور بالکل اپنے ہاتھوں کو اس ذکر کے صدقے میں آسمان کی وسعتوں پہ رکھ دو جہاں تک آواز جا رہی ہے، تاکہ معاشرے کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی مجلسوں میں ہوتا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ذرا سب کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں.
ساری حقیقتیں اسی ذکر کی وجہ سے ہیں. تہذیبیں ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے، اخلاق ہے تو اس ذکر کی وجہ سے، شائستگی ہے تو ذکر رسول کی وجہ سے، ادب ہے تو ذکر رسول کی وجہ سے. رسول نے اپنی تعلیمات سے وہ اخوت کے معیار قائم کیے ہیں کہ جو ایک دوسرے کا خون پی رہے تھے، اس کی تعلیمات کے صدقے میں وہ ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے لگے. وہ ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے لگے. لہذا رسول عربی کی بعثت نے، رسالت نے، نبوت نے دنیا میں جو انقلاب پیدا کیا تھا، یزید کے زمانے میں اس انقلاب کی جڑیں پوری طاقت سے کھوکھلی کی جا رہی تھی. یزیدی دربار جو فسق و فجور اور فواحش کا اڈا بن چکا تھا، اس کی خاص و عام محفلوں میں اسلامی نظریات کا مضحکہ اڑایا جا رہا تھا. یزید کی جسارتیں یہاں تک بڑھ چکی تھی کہ وہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی حقیقت نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی سورہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی خبر نہیں. یہ آل محمد کا ڈھانگ تھا جسے میں نے ختم کر دیا. لیکن آقا حسین نے نوکے نیزہ سے تلاوت قرآن مجید کرنے کے بعد بتایا کہ یزید تو ہمارے سر و تن میں جدائی پیدا کر سکتا ہے، قرآن اور اہل بیت میں جدائی پیدا نہیں کر سکتا. دیکھ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یا رسول اللہ، حسین لبیک یا حسین یا حسین نے وہ معیار عطا کیا. قربانی پیش کرنے کے بعد کہ دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، نبوت کو بچایا. میں اس موقع پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، خطیب اکبر کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں معاشرے کے، انسان انسان کو مار رہا ہے، انسان انسان کا خون پی رہا ہے. آپ صبح گھر سے نکلے، کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ صحیح سالم شام تک واپس گھر آ جائیں. بھائی معاشرے کی روش کیا ہے، معاشرے کا دستور کیا ہے کہ انسان انسان کو مار رہا ہے، انسان انسان کا خون پی رہا ہے. اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کر کیوں رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم اخلاق نبوی بچا رہے ہیں، ہم دین نبوی بچا رہے ہیں، ہم انسانیت کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم توحید کی حفاظت کر رہے ہیں. تو بڑا حسین سا جملہ کہا کرتے تھے خطیب اکبر، جہاں تک آواز آ رہی ہے یہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے ان کا جملہ. وہ کہا کرتے تھے جب ہم سوال کرتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو، کہ ہم دین بچا رہے ہیں، ہم شریعت بچا رہے ہیں، ہم اخلاق نبوی کو بچا رہے ہیں. تو خطیب اکبر اس موقع پر بیان کیا کرتے تھے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، اس لیے کہ دین دوسرے کا گلا کاٹ کر نہیں بچایا جاتا، اپنا گلا کٹوا کر بچایا جاتا ہے. صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر. دوسرے کا گلا کاٹ کر دین نہیں بچایا جاتا، حیدری اپنا گلا کٹوا کر دین بچایا جاتا. اب اس جملے پر خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کے مجلس تمام ہو جائے گی، اس لیے کہ ابھی تبرکات برآمد ہوں گے، آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے، پھر شب بھر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. آپ شاید پہلے بھی ہم سے کہیں کسی موقع پہ سن چکے ہوں گے، لیکن میں ان کے لیے گوش گزار کر رہا ہوں. بہت سے چہرے ایسے ہیں کہ ویسے تو سن چکے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، لیکن ماشاءاللہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے نا. ہاں دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شاید یہ نتیجہ ہو مجلس کا. خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے. خاص کیا کہا؟ اصحاب رسول میں
اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ علامہ نے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آؤ اور جاؤ کا فرق. آؤ اور جاؤ کا فرق. دن ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، رسول بلا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ہے. رسول پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ہے. شب ہے، تاریکی ہے. حسین نے چراغ کو گل کر دیا، جاؤ چلے جاؤ. کوئی چاہ نہیں رہا. تو یہ سب حسین کے جیالے، حسین کے انصار، حسین کے معاون و مددگار. کبھی نوحہ خانی کی شکل میں، کبھی مرثیہ خانی کی شکل میں، کبھی تبرکات کی شکل میں پرسہ پیش کرتے رہتے ہیں. اگلے برس وہ غم منائے گا جو زندہ رہے گا. اگلے برس وہ غم منائے گا، وہ آئے گا فرش عزا پر جسے حسین اجازت دے. چاند رات آتی ہے، کیا حوصلہ ہوتا ہے. 10 مہینے 11 مہینے وطن سے دور چلے جاتے ہیں. چلو چلو خوب کمائیں گے، خوب اثاثہ اکٹھا کریں گے، حسین کے نام پہ لٹائیں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آوازیں بلند ہو گئی. میرے نوجوان بھائیوں، دیکھو کوئی بیان کرنے والا مصائب تو بیان کر نہیں پاتا، اور نہ کسی کے کلیجے میں اتنی طاقت ہے کہ حسین کی مظلومی کو بیان کر سکے. بس ہر چاہنے والے کو اس کی عقیدت اشکبار کرتی ہے. چاند رات آئی، نوجوانوں میں جذبہ دوبالا ہو گیا. بھائی آپ کے اہتمام یوں کریں گے، آپ کے سبیل یوں لگائیں گے، آپ کے تبرک کا اہتمام یوں کریں گے، ہے نا. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ صحیح سے سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے، عشرت و تمام ہو گیا. کسک دلوں میں رہ گئی. نوجوان مایوس ہو گئے. سینے پہ ہاتھ مار کر کہا علی اکبر معاف کر دینا، آپ کا غم اس طریقے سے نہیں منا پائے جس طریقے سے آپ کا غم منانا چاہیے تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، یہ رونقیں کیوں ختم ہو گئی؟ کیا علی اصغر رخصت ہو گئے؟ کیا اون و محمد چلے گئے؟ کیا ہمارا سید و سردار حسین ابن علی ہم سے رخصت ہو گیا؟ سنبھالتے ہیں اپنے آپ، دلاسا دیتے ہیں. چلو چلو اب 40 میں اہتمام کریں گے. اب زینب کو پرسہ پیش کریں گے، اب سکینہ کو پرسہ پیش کریں گے، اب ام کلثوم کو اس کے بھائی کا پرسہ پیش کریں گے. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہائے سکینہ، ہائے حسین کے سینے پر آرام کرنے والی خاک پر آرام کر رہی ہے. کیا قسمت ہے میری شہزادی سکینہ کی. میرے نوجوان بھائیوں، آپ سلامت رہیں، سب کی بہنیں سلامت رہیں، سب کے بھائی سلامت رہیں. عجیب قسمت ہے حسین کی بیٹیوں کی، شہزادیوں کی. ایک بیٹی مدینے میں ہے، کربلا آنا چاہتی ہے. ایک بیٹی کربلا میں ہے، مدینہ جانا چاہتی ہے. لیکن ہائے صغرا کو کربلا آنا نصیب نہ ہوا، سکینہ کو مدینہ جانا. جزاک اللہ جزاک اللہ. حق گری ادا کر رہے ہیں، حق گری ادا کر رہے ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا، قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی. جو حسین کے سینے پر آرام کیا کرتی تھی
وہ خاک پر آرام کر رہی ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی عزیز رخصت ہو جاتا ہے اور جب چہلم کا دن 40ویں کا دن قریب آتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، آؤ ہمارے عزیز کا چہلم ہے، آؤ ہمارے سرپرست کا چہلم ہے۔ لیکن ہائے سید سجاد، ہائے بی بی زینب، ہائے بی بی ام کلثوم کہ حسین کا پہلا چہلم آیا نوجوان ہتھکڑی اور بیڑیوں میں، بہن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خوب روئے آپ، خوب گریا کیا، خوب تڑپ کر روئے۔ توقف کرنا چند ساتھ جس میں انسانی ہے، روتے روتے تھک جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے انسان۔ ایک روایت پڑھتا ہوں عزادارو، نہ جانے بی بی سکینہ کی شہادت میں کون سی قیامت بنا ہے، کلیجہ منہ کو آتا، کلیجہ بابا آپ کے بعد ہمیں تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد ہمیں کشا کشا پھرایا گیا، بابا اب سکینہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ کبھی تڑپ کر کہا کرتی تھی بھیا سید سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، کہا بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ تو تڑپ کر سوال کیا کرتی تھی بھیا کیا ہمیں بھی وطن جانا نصیب ہوگا، بھیا ہم کب وطن جائیں گے۔ ایک دو روایتیں سنیے، ابھی آرام سے جب میں اشارہ کروں تب تبرکات لے کے آئیے گا۔ سنیے، دلوں پر سینوں پر سرو سینہ پیٹ کر بازووں پہ ہاتھ مارنے کے بعد کہو واہ حسین۔ اس قافلے کو رہائی نصیب ہو گئی، قافلے کو رہائی نصیب ہو گئی، تبرکات حسینی آنا شروع ہوا۔ علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے بڑھ کر آغوش میں لے لیا۔ یہاں مائیں اور بہنیں بھی تشریف فرما ہوں گے۔ ام رباب کربلا کی خواتین میں واحد خاتون ہے کہ جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی آغوش بھی اجڑ گئی، جس کا علی اصغر بھی مارا گیا، جس کی سکینہ بھی ماری گئی، جس کا حسین بھی مارا گیا۔ علی اصغر کا سرایا ام رباب نے بڑھ کر آغوش میں لے لیا۔ میرے لال تیری ماں اجڑ گئی۔ اسی اسنا میں علی اکبر کا سرایا ام لیلہ آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو آغوش میں لیا۔ امیر حدیث نے کیا قیامت کے مصرے کہے، ام لیلہ نے جو کہا آغاز تھی مسے ابھی ایسے مسن نہ تھے، بچے میرے ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ۔ حسین کا سرایا، تمام بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، ہر بیوی سر حسین کو آغوش میں لے کر بیان کر رہی تھی۔ بس میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اسی اسنا میں اونو محمد کے سرائے، تاریخ بتاتی ہے شہزادی زینب نے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، لیکن دو موقع آتے ہیں جب شہزادی زینب تڑپ جاتی ہیں۔ پہلا موقع جب شام کی ایک عورت نے کہا کیا ان بچوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، تو زینب تڑپ کر کہتی ہیں بی بی یہ جملے استعمال نہ کر، اس لیے کہ انصاف سے بتا زینب حسین کا ماتم کرے یا اونو محمد کا ماتم کرے۔ دوسرا موقع مدینے میں اب توقف کرنا، ٹھہرنا میرے نوجوان بھائی، ٹھہرنا، میری طرف دیکھیں۔ اسی اسنا میں اب عباس کا سر آتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بیویوں کی ملاقات عباس سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ تمام شہداء کے لاشیں آئے، عباس کا لاشا نہیں آیا، عباس کا خون بھرا عالم آیا، عباس کا سر آنا تھا۔ ہر بیوی سر
آغوش میں لے کر بیان کر رہی تھی، عباس تیرے بعد حسین مارا گیا، عباس تیرے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے. بیان ہو رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے. ٹھہرے آپ، ٹھہرے، ایک منٹ ٹھہرے، توقف کریں، ایک منٹ ٹھہرے. عزاداران امام مظلوم کربلا جیسے ہی سر عباس آتا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد اپنی پھوپھی کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں رو چکی میرے چچا کو. کہا ہاں ہاں میرے لال بتاؤ. کہا چند ساتوں کے لیے میرے چچا کا سر مجھے دے دیجئے، میرے حوالے کر دیجئے. بیویاں سوچ رہی تھی کہ سید سجاد بیان کریں گے، سید سجاد گریہ کریں گے، لیکن قیامت ہو گئی. ایک ہاتھ میں سر عباس لیا، دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتے لیتے قبر سکینہ پہ پہنچے. سر عباس کو قبر سکینہ پہ رکھ دیا. سکینہ تیرا چچا تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. عزادارو سلطنہ ہے، آقا حسین آ رہا ہے. ارے یہ وہی سلطنہ ہے کہ جب حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، تو اس سلطنہ نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور بہت تیزی کے ساتھ خیمے کے قریب آن کر زبان بے زبانی میں کہتا ہے سکینہ تیرا بابا مارا گیا. سلطنہ برآمد کرے، سکینہ تیرا بابا مارا گیا. اس آواز پر بیویاں خیمے سے باہر آتی ہیں. عزادارو قیامت ہو گئی. جیسے ہی سلطنہ خیمے کے قریب آتا ہے، بالی سکینہ نے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے صرف اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو وقت سے وہاں پانی بھی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. عزادارو اب تابوت جناب عباس آ رہا ہے. ارے محسب ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ عباس کا تابوت آ رہا ہے. عزادارو بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. واپس واپس کی آوازیں بلند ہونے لگی. عزادارو تابوت مولا عباس، جناب عباس کی زیارت کیجئے. عزادارو روایت بتاتی ہے کہ جب عباس قتل کر دیے گئے، عباس شہید کر دیے گئے، تو شہزادی زینب نے ایک ہی جملہ کہا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آج میرا نانا بھی مارا گیا، آج میرا بابا بھی مارا گیا، آج میرا بھیا حسن بھی مارا گیا، آج میرا حسین بھی مارا گیا. تابوت مولا عباس آ رہا ہے. ہاں عزادارو زیارت کرو، سرو سینہ پیٹھو، پرسہ پیش کرو، اس لیے کہ یہ وہ شہید ہے، ارے جس کے بازو قلم کر دیے گئے، جس کے سر پر گرز آہنی مارا گیا. واہ باسا، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ، واہ غربتہ. روایت بتاتی ہے جب بھی واقعہ کربلا کے بعد ام البنین کو کسی نے ام البنین کہہ کر پکارا تو ام البنین نے یہی کہا، اب مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ جن بچوں کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، ارے وہ میرے بچے مارے گئے، کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. عزادارو اب کس کا تابوت آ رہا ہے؟ جناب علی اکبر کا تابوت.
جس کے بعد حسین نے مرثیہ پڑھا. جب علی اکبر کی آواز بلند ہوئی، بابا علی اکبر کا آخری سلام، اس لیے کہ جتنے بھی شہید زین سے زمین پر آئے انہوں نے حسین کو مدد کے لیے پکارا. علی اکبر واحد وہ شہید ہے کہ حسین کو مدد کے لیے آواز نہیں دی، بلکہ کہا بابا آخری سلام. ہاں زدارو، آواز بلند ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے. حسین نے مرثیہ پڑھا. سن سکیں گے آپ؟ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. میر انیس فرماتے ہیں بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق، اے موت جلد آ کے بس اب زندگی ہے شاق، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جب ایسا بسن نہ ہو. علی اکبر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. حسین نے بچوں کی مدد سے لاشا علی اکبر کو اٹھایا، خیمے کے قریب آئے. میر مونس فرماتے ہیں دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو. ام لیلہ تیرا علی اکبر مارا گیا، میرا علی اکبر شہید ہو گیا. عزادارو اب اس کا شبیہ تابوت آ رہا ہے جو شب میں دولہا بنا اور صبح ہوتے ہوتے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. عزادارو قاسم ابن حسن، ارے ایک شب کا دولہا. ارے جب قاسم میدان قتال میں جا رہے تھے، حسین نے گریبان کو چاک کیا. کاش ارے اس پر رحم کرنا، اس لیے کہ یہ یتیم ہے. عزادارو قاسم واحد وہ شہید ہے جو اپنی زندگی میں ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، حسین آواز دے رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا. حسین ایک بلندی پہ تشریف لے گئے، تشریف لے گئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین جب ایک بلندی پہ تشریف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے، لبیک کہو. جیسے ہی حسین نے یہ کہا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں پرواز کرنے لگے. ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، لبیک لبیک. اے امو موت نے مجبور کر دیا. ہاں زادارو قاسم کا ماتم کر چکے، اب ان شہزادوں کے شبیہ تابوت آ رہے ہیں جنہیں اونو محمد کہا جاتا ہے. عزادارو ارے شہزادی زینب کو پرسا پیش کرو، اس لیے کہ شہزادی زینب نے اپنی پوری نسل حسین پر قربان کر دی. ہائے اونو محمد، ابھی آپ نے پہلا منظر سماعت کیا، دوسرا موقع تب آتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے تشریف لے جاتا ہے اور شہزادی اپنے گھر تشریف لے جاتی ہیں. عزادارو دوسرا موقع آتا ہے جیسے ہی شہزادی زینب کی نگاہ حجرے میں بچھے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے مسلوں پر پڑی، ایک مرتبہ شہزادی زینب کا دل بھر آیا، کربلا کا رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہا اونو محمد گھر ویران ہو گیا. آؤ میرے اونو محمد آؤ، تم سے گھر کی رونقیں تھی لیکن تمہارے بعد یہ رونقیں ختم ہو گئی. عزادارو اب اس کا گہوارہ شبیہ گہوارہ آ رہا ہے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. عزادارو کربلا کا علی اصغر واحد وہ شہید ہے کہ جسے ذبح بھی کیا گیا، جسے نہر بھی کیا گیا، جسے شہید بھی کیا گیا. عزادارو جب حسین اپنی زندگی میں علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے،
हमारे साथ कहता है कि 72वां सर कहाँ है। कहने वाले ने कहा उस सर को लेकर क्या करेगा जिसे हुसैन अपनी जिंदगी में सुपुर्द खाक कर चुके हैं। लेकिन अज़ादारों क़यामत हो गई। उमर साद कहता है मैं कुछ नहीं सुनता, मैं कुछ नहीं जानता, अरे मुझे 72वां सर भी चाहिए। अज़ादारों एक मलून घोड़े पर सवार होता है, नेज़े को लेता है, जहां कहीं भी नर्म जमीन देखता है अरे नेज़े को ताकत और तवानाई के साथ जमीन में मारता है। अज़ादारों क़यामत हो गई। एक जगह नर्म जमीन को देखा, नेज़े